أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى فرعون في قومه قال يا قوم اور فرعون نے اپنی قوم کے اندر اعلان کروایا، کہا ہے میری قوم، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار، کیا میں مصر کا بادشاہ نہیں ہوں اور یہ نہریں تجری من تحتی میرے تحت نہیں چلتی، یعنی میں ہی اس سلطنت کا مالک ہوں اور ان نہروں کو میں نے جاری کروایا، میں نے بنائی، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، بلکہ میں ہی بہتر ہوں اس شخص سے جو کم قدر والا ہے، ولا یکاد یبین، اور وہ اپنی بات کو بھی واضح نہیں کر سکتا، فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، کیوں نہیں ڈالے گئے اس پر سونے کے کنگن، او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا آتے اس کے ساتھ فرشتے جماعت کی صورت میں اس کے ساتھ ساتھ ہوتے، فاستخف قومہ فاطاعوہ، پس ہلکا کر دیا فرعون نے اپنی قوم کو، پس انہوں نے فرعون کی اتباع اور اطاعت کر لی، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ لوگ فاسق تھے، نافرمان، فلما آسفونا انتقمنا منہم، جب ان لوگوں نے ہم کو غصہ دلایا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، فاغرقناہم اجمعین، ہم نے ان سب کو غرق کر ڈالا، فجعلناہم سلفا، پس ہم نے کر دیا ان کو گئے گزرے، وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، اور عبرت بنا دیا پچھلے لوگوں کے لیے جو آنے والے لوگ ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الزخرف کی
آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 56 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، اور انہوں نے جا کر اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں دلائل کے ساتھ اس بات کو واضح کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہمارا پیغمبر ان کے سامنے ہماری نشانیاں لے کر حاضر ہوا اور معجزات دکھائے تو قوم والے فرعون اور اس کی اتباع کرنے والے اس کی قوم مذاق بنانے لگے، ہنسنے لگے، اللہ کے رسول کا مذاق بنایا، اور اللہ کے رسول پر جو معجزات اور نشانیاں اللہ نے دی تھی ان کا مذاق بنایا۔ اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر احسان کیا کہ ہم نے پہلی نشانی سے بڑھ کر نشانی دکھائی، لیکن انہوں نے قدر نہ کی، پھر ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا، عذاب میں ان کو مبتلا کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ اللہ کا عذاب ختم ہو جائے، اللہ کا عذاب ہٹ جائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے دعا کرتے، اللہ تبارک و تعالی عذاب کو روک دیتے۔ اب وہ عذاب کی دعا کرتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دعا کا کہتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے، اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے عذاب ختم فرما دیتے، جس کی وجہ سے کچھ لوگ متاثر ہونے لگے کہ واقعتاً یہ تو اللہ کا رسول ہی ہے، اتنی نشانیاں بھی دکھا رہے ہیں، معجزے بھی دکھا رہے ہیں، اور پھر اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، عذاب بھی رک جاتا ہے۔ تو لوگوں کے ذہنوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچائی بیٹھنے لگی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متاثر ہونے لگے۔ فرعون نے جب یہ بات دیکھی کہ لوگ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متاثر ہو کر قائل ہو رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو قائل کرتے جا رہے ہیں، تو اس نے آگے کیا پروپیگنڈا کیا اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ فرمایا وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، فرعون نے آواز لگائی، قاصد بھیجے، لوگوں کو بھیجا، شہر کے اندر بھیجا، گھروں میں جاؤ، سب کو اکٹھا کر کے لاؤ، سب کو جمع کرو۔ یہ دیکھیں سورۃ الشعراء نکالیں جی، پارہ نمبر 19 آیت نمبر 53۔ صفحہ 445، صفحہ نمبر 445، سورۃ الشعراء آیت نمبر 53۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، فرعون نے بھیجے شہروں میں حاشرین، چپڑاسی، نوکر، جمع کرنے والے، لوگوں کو جمع کرنے والے۔ تو فرمایا کہ اس نے اپنے ملازم اپنے سپاہی بھیج دیے، لوگوں کو اکٹھا کرو۔ اب جب لوگ اکٹھے ہوئے تو کیا کہتا ہے؟ یا قوم، اے میری قوم، درس والی آیت، سبق والی آیت، یا قوم، اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا میں مصر کا بادشاہ نہیں ہوں؟ کیا اس مصر پر میری حکومت نہیں ہے؟ میری سلطنت پر حکومت نہیں ہے؟ میں مالک نہیں ہوں؟ میرا آرڈر نہیں چلتا؟
وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ جو نہریں چل رہی ہیں یہ میں نے نہیں چلائی، میں نے نہیں بنائی، میری حکومت میں نہیں یہ سب بنی۔ تو افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو یہ سارے کام میں نے کروائے ہیں، یہ سب کچھ میں نے کروایا ہے، اتنی جو ہے وہ اس سلطنت کو، اس مصر کو میں نے جو ہے وہ بڑا اچھے طریقے سے چلا رہا ہوں۔ تو یہ چیزیں ساری، تو اپنی حکومت جو ہے اس کو پیش کرتا ہے۔ اور پھر کیا کہتا ہے، ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، کیا میں بہتر ہوں یا پھر یہ جو کم قدر والا انسان موسیٰ علیہ السلام یہ بہتر ہیں، اس نے کچھ بھی نہیں کروایا، میں نے اتنا کچھ کروایا ہے، یہ بہتر ہے یا میں بہتر ہوں؟ ولا یکاد یبین، اور یہ تو کہنے لگا کہ یہ تو اپنی بات کو بھی واضح نہیں کر سکتا لوگوں کے سامنے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے ساتھ موازنہ دنیا داری میں کرنے لگا کہ میرے پاس اتنی سلطنت ہے، بادشاہت ہے، میں مالک ہوں، میرے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، میں نے یہ کام بھی کروائے ہیں، تو میں بہتر ہوں یا یہ بہتر ہے؟ تو اب لوگوں کا جو ہے نا وہ ذہن خراب کر رہا ہے، جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متاثر ہو رہے تھے اب ان کا ذہن خراب کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ ولا یکاد یبین، یہ تو اپنی بات کو بھی واضح نہیں کر سکتا، تو یہ کیسے تم اس کی اتباع کرو گے؟ تو بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ جو فرعون نے کہا تھا کہ اپنی بات کو واضح نہیں کر سکتا، یہ اس لکنت کی وجہ سے کہا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدائشی طور پر لکنت تھی۔ چنانچہ دیکھیں سورۃ طٰہٰ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی نا، تو اس وقت اللہ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی۔ سورۃ طٰہٰ اور صفحہ نمبر 377، آیت نمبر 25۔ بعض لوگ کہتے ہیں، مفسرین نے مختلف جو ہے وہ واقعات نقل فرمائے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں جب فرعون کے دربار میں رہتے تھے تو اس وقت فرعون نے امتحان لینے کے لیے، کسی نے بتا دیا کہ یہ وہی بچہ ہے جو تیرا خاتمہ کرے گا، تو اس نے امتحان لینے کے لیے اس کے سامنے 2 تھال رکھے، ایک میں انگارے تھے اور ایک میں سونے کے کنگن، یہ چیزیں تھیں، اور سامنے رکھ دیے، موسیٰ علیہ السلام کو بٹھا دیا، امتحان لے رہا ہے کہ اگر تو یہ سونے کے کنگن ان کی طرف چلا گیا ہیں تو پھر تو واقعتاً، اگر یہ کوئلوں کی طرف چلا گیا تو پھر میرے لیے کوئی خطرے کا الارم نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سونے کے کنگن کی طرف جانے لگے تھے، فرشتہ آیا، اس نے ہاتھ پکڑ کر کوئلوں کی طرف کر دیا، حضرت موسیٰ نے کوئلہ اٹھایا، زبان پہ رکھا، جس کی وجہ سے لکنت آ گئی۔ تو یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، بہرحال میں تو نہیں سمجھتا اس کو، آپ سمجھیں نہ سمجھیں، تو یہ کوئی واقعہ معتبر نہیں ہے، اکثر خطباء بھی بیان کرتے ہیں، کوئی معتبر واقعہ نہیں ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نبی بنے تھے تو اللہ سے دعا کی، یا اللہ میری زبان میں فصاحت اور بلاغت پیدا کر دے تاکہ میں وہاں جا کر بولوں، کیونکہ فرعون کا دربار ہے، وہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا ہے، بڑا رب کہتا ہے، کوئی چھوٹا موٹا رب بھی نہیں، بڑا رب کہتا ہے، تو اس کے سامنے جاؤں تو میری زبان ایسے چلے، ایسا میں مناظرہ کروں کہ لوگ حیران رہ جائیں۔ تو یہ فصاحت اور بلاغت کی دعا کی۔ رب اشرح لی صدری، اے میرے پروردگار میرا سینہ کھول دے، شرح صدر فرما، ویسر لی امری، میرا کام آسان کر دے، تبلیغ والا کام، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی،
اور میری زبان پر جو گرے ہیں کھول دے، میری زبان پر جو گرے ہیں وہ کھول، یعنی فصاحت و بلاغت پیدا ہو جائے، اور تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، تاکہ میری لوگ بات سمجھ سکیں، یعنی مجھے خطابت کا انداز عطا فرما دیں، میں بولتا جاؤں اور لوگوں پر چھا جاؤں، اثر کرتا جاؤں۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرا وزیر بنا دے میرے اہل میں سے، میرا وزیر بنا دے، معاون بنا دے، ہارون آخی، میرے بھائی ہارون کو، میرے بھائی ہارون کو کیا بنا دے؟ وزیر بنا دے، میرا معاون بنا دے۔ چنانچہ جو وزیر کا محتاج ہوتا ہے، معاون کا محتاج ہوتا ہے، وہ الہ نہیں ہوتا، وہ الہ نہیں ہوتا، وہ حاجت روا نہیں ہوتا، وہ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تو ہیں، لیکن وزارت کے محتاج ہیں، معاون کے محتاج ہیں، وزیر کے محتاج ہیں۔ فرمایا کہ میرے لیے کوئی وزیر ہونا چاہیے، کوئی نائب ہونا چاہیے، اور جو نائب کا محتاج ہو وہ حاجت روا اور مشکل کشا، وہ معبود مسجود نہیں ہوا کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وزیر مانگا اللہ سے، اور وزیر فرمایا میرے آل میں سے ہارون ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ، کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام بڑے خطیب تھے اور بڑے مناظر قسم کے انسان تھے، بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ کلام کیا کرتے تھے، تو اس لیے فرمایا کہ یا اللہ ہارون کو میرا وزیر بنا دے، تاکہ میرے ساتھ ہوگا نا، ایک اور ایک کیا ہو جاتے ہیں 11، ہمت اور بڑھ جائے گی۔ تو اس لیے، اور پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے گریں کھول دی، فصاحت و بلاغت عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کر بولے نا فرعون پر، فرعون کے دربار میں جب تقریر فرمائی تو فرعون ڈر گیا، فرعون کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کچھ دنوں کے اندر ہی میری کایا پلٹ دیں گے، اور یہ ساری سلطنت اور یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو اسی خطرے کی وجہ سے قوم والوں سے تقریریں کرنے لگا، یہ تو ہے، یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ کے اندر عیب بیان کرنا، حضرت موسیٰ کے اندر عیب بیان کرنے لگا، یہ تو عجیب سا انسان ہے، یہ حقیر ہے، نعوذ باللہ، یہ اپنی بات واضح نہیں کر سکتا، میں امیر ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں۔ بہرحال اور بھی بیان کیا، آگے دیکھیے، فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب۔ اس وقت ایک یہ بات عام تھی کہ جو سردار ہوتا نا، تو سردار جو بنتا اس کو سونے کے کنگن پہنائے جاتے تھے، سردار کو سونے کے کنگن پہنائے جاتے تھے، یہ علامت ہوتی کہ یہ سردار ہے۔ تو فرمانے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون کہنے لگا کہ فلولا القی علیہ اسورہ، اگر واقعتاً یہ اللہ کا نبی ہے، اور اللہ کا نبی ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ تو بڑی سیادت اور سرداری کی بات ہے، یہ سرداروں سے بھی اعلیٰ ہوتا ہے، تو پھر اس کو سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے؟ او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا پھر اس کے ساتھ کوئی فرشتوں کی جماعت کیوں نہیں آتی؟ جب یہ چلے تو اس کے ساتھ فرشتے پہرے دار ہوں، سیکورٹی گارڈ ہوں، میں نکلتا ہوں اپنے محل سے تو میرے ساتھ تو اتنی بڑی فوج ہوتی ہے، تو اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، اکیلا آیا ہوا ہے دربار میں، صرف ہارون ساتھ ہے اس کا نائب۔ تو قوم والوں سے کہتا ہے اس پر کوئی سونے کے کنگن کیوں نہیں پہنائے گئے، یا پھر اس کے ساتھ کوئی فرشتے کیوں نہیں آئے؟ تو بہرحال اس نے قوم کو فاستخف قومہ، اپنی قوم کو ہلکا کر دیا، اس کے اپنی قوم کے ذہنوں کو اس نے اپنے شکنجے میں لے لیا، اور اپنی باتوں میں پھنسا کر قوم کو اپنے تابع بنا لیا۔ فاطاعوا، قوم نے اس کی فرما برداری کر لی کہ فرعون ہی سچا ہے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ قوم تھی فاسق، نافرمان، پہلے سے بڑے شرارتی تھے۔ چنانچہ یہاں پر مفسرین نے ایک دو حدیثیں نقل فرمائی ہیں، یہ سونے کی بات آئی، سونے کے کنگن، وہ بھی سن لیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ، مرد کے لیے آج کل بھی لوگ سونے کی زنجیریں پہنتے ہیں، پیسہ زیادہ آ جائے نا
تو پھر سنبھالا تو جاتا نہیں. کوئی سونے کی زنجیر پہن کے جو ہے وہ گھوم رہا ہے, کوئی جناب سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہے, کوئی سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں. تو اس بارے میں میرے پیغمبر کا فرمان سن لیجئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے. مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے, زیور ہو جس صورت میں بھی, فرمایا حرام ہے. اور فرمایا جو انسان مسلمان دنیا کے اندر سونا پہن کر چلے جائیں گے, آخرت میں اللہ انہیں سونا نہیں پہنائے گا. فرمایا مردوں پر سونا حرام ہے دنیا میں, اس لیے کہ ان کے لیے آخرت کے اندر پہنایا جائے گا, اور دنیا کے اندر فرمایا کفار سونے کے زیورات کو پہنتے ہیں. ایک اور حدیث ہے, حضرت عبداللہ بن حکیم فرماتے ہیں کہ ہم حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدائن کے علاقے میں تھے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے, پانی طلب کیا, پیاس لگی, پانی طلب کیا, پانی لاؤ. تو ایک کاشتکار آدمی تھا, انسان تھا, وہ چاندی کے برتن میں پانی لے آیا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چاندی کے برتن کو پھینکا, پانی نہیں پیا, اور ساتھ بتلانے لگے, کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے پانی چاندی کے برتن میں نہیں پیا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کے برتن میں پانی پینے سے منع فرمایا ہے, اور فرمایا کہ مرد کے لیے سونا اور چاندی, ریشم, یہ چیزیں استعمال کرنا ممنوع ہے. اور فرمایا کہ دنیا کے اندر کفار سونے کے زیورات اور ریشم کا لباس پہنتے ہیں مرد, اور ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اندر یہ چیزیں جو ہے وہ عطا فرمانی. تو اس لیے سونے کا کوئی بھی چیز پہننا, زیور, مرد کے لیے کیا ہے, حرام ہے, اور عورت کے لیے جائز ہے, لیکن ساتھ شرائط اور قیودات کہ اگر وہ سونا نصاب کو پہنچ جائے تو عورت کے اوپر اس کی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 عورتیں آئیں, ماں بیٹی ہیں, انہوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی زکوٰۃ ادا کی ہے؟ کہنے لگی نہیں, مسئلہ نہیں پتہ تھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم پسند کرتی ہو کہ یہی کنگن جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے پہنائے؟ کہنے لگی نہیں یا رسول اللہ. فرمایا پھر اس کی زکوٰۃ ادا کرو. تو اس لیے عورت بھی سونا پہنے, لیکن اس بات کا خیال رکھے کہ اگر سونا وہ نصاب کو پہنچ جائے, 7.5 تولہ سونا ہو جائے, تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اس کا خاوند ادا کرے یا خود اس سونے کو بیچ کے ادا کرے. 15 تولے سونا جمع کیا ہوا ہے, سال گزر جاتا ہے, اس کی زکوٰۃ ہی نہیں ادا کرتی. تو یہ بڑا حساس معاملہ ہے. قیامت کے دن یہی سونا آگ کی صورت میں اس عورت کو پہنایا جائے گا. تو اس لیے اگر پیسے نہیں تو اس سونے میں سے بیچو. 15 تولے سونا رکھا ہوا ہے تو تھوڑا سا بیچ کے اس کی زکوٰۃ ادا کرو, یا پھر اتنا رکھو ہی نہ, زکوٰۃ نہیں ادا کر سکتے. تو بہرحال فرمایا کہ سونا جو ہے وہ مرد نہیں پہن سکتا. فلما آسفونا انتقمنا منہم فاغرقناہم اجمعین. لوگ اس کو معمولی مسئلہ سمجھتے ہیں, پتہ نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا معمولی مسئلہ ہوگا, بس پھر دنیا داری میں آ کر پہن کر شادیوں میں گھومتے ہیں, اپنے دوستوں کو تحفے میں دیتے ہیں. لیکن بڑا سخت معاملہ ہے. اللہ کے پیغمبر کی زبان سے نکلی ہوئی بات وہ لوہے کی لکیر ہے. جو اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا وہ ہو کر رہے گا. اگر فرما دیا کہ سونے کے کنگن مرد کے لیے حرام ہے تو یہ لوہے پہ لکیر ہے. فرمایا سورج اور چاند اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں, فلک اور زمین ارض یہ اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں, اوپر نیچے ہو سکتے ہیں, لیکن اللہ کے پیغمبر کی زبان سے نکلی ہوئی بات آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. تو جو اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا تو فرما دیا, وہ مسئلہ ہے, وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, اسے معمولی نہ سمجھا کریں. فرمایا انہم کانوا قوما فاسقین فلما آسفونا انتقمنا. اللہ فرماتے ہیں جب اس قوم نے, قوم فرعون نے اور فرعون نے, انہوں نے آسفونا انتقمنا, ہمیں غصہ دلایا. غصہ کس وجہ سے
یہی باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام حق پیش کرتے ہیں، فرعون آگے سے جو ہے وہ اس کو حقیر سمجھتا ہے اور اپنی قوم کو بھی ورگلاتا ہے، اور قوم کو بالکل ہلکا کر دیا لالچ دے کر نا، دنیا داری کا لالچ دے کر قوم کو ہلکا کر دیا۔ جو فرعون قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کا یہی وتیرہ ہوتا ہے، لوگوں کو لالچ دیتے ہیں پیسے کا، جائیداد کا، چھوکریوں کا، تو انہیں اپنے جو ہے وہ حساب میں پھنسا لیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ ان سے کام نکلواتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اسی طرح فرعون نے بھی کیا، اپنی قوم کو اپنے تابع کر لیا۔ فلما آسفونا انتقمنا منہم، جب فرمایا انہوں نے ہم کو غصہ دلایا تو انتقمنا، ہم نے ان سے انتقام لیا۔ ہم نے ان سے کیا لیا؟ انتقام لیا، حساب کتاب لیا۔ فاغرقناہم اجمعین، پھر ہم نے ان سب کو غرق کر دیا پانی میں۔ فرعون کہتا تھا نا کہ یہ نہریں میں نے بنوائی ہیں، تو اللہ نے فرمایا تجھے اسی کے اندر غرق کروں گا۔ یہ پیچھے پڑا ہے نا، فرعون نے کیا کہا تھا کہ میرے پاس بادشاہت ہے اور میں نے نہریں بنوائی ہیں، نہریں کھدوائی ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا، فاغرقناہم اجمعین، عذاب بھی وہی دیا جس پر وہ غرور کر رہا تھا، جن چیزوں پر وہ کیا کر رہا تھا؟ غرور اور تکبر کر رہا تھا، تعلی کر رہا تھا، اللہ نے اسی کے اندر مبتلا کر دیا۔ فاغرقناہم، فرمایا انہی نہروں میں ڈبو دیا، اسی پانی کے اندر ڈبو دیا۔ فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، ہم نے ان کو کر دیا گئے گزرے۔ کیا کر دیا؟ گئے گزرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کو حقیر سمجھ رہے تھے ان کا نام فرمایا بلند کر دیا، ان کی شان بلند کر دی، اور جو حقیر سمجھ رہا تھا، اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا تھا، فرمایا اس کو ہم نے غرق کر کے اس کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ آج بھی اسے کوئی یاد کرتا ہے تو برے طریقے سے یاد کرتا ہے۔ فجعلناہم سلفا، گئے گزرے ہوئے کر دیا، ومثلا للآخرین، اور فرمایا ہم نے مثال بنا دیا پچھلے لوگوں کے لیے جو آئیں گے بعد میں، ان کے لیے عبرت اور نمونہ بنا دیا۔ تو اس آج کے درس سے یہ بات بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو اپنے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندیاں عطا کرتے ہیں، اور جو اپنے اندر غرور اور تکبر پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پست کر دیتے ہیں اور زمین کے اندر غرق فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔